نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، نباہم بالحق، ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک، یعنی بالکل صحیح انداز میں جیسے کہ وہ ہوا، اور حق کے ساتھ، یعنی اس میں جو پیغام پنہا ہے اس کو بھی بیان کرتے ہوئے۔ انہم فتیتن، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لائے جو اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس پر ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے، جو چیلنجز آتے ہیں ان کو فیس کرتا ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی قانون سنت کے مطابق ان نوجوانوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا، اور فرمایا وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے اضافہ کیا ان کی ہدایت میں۔ نوجوان اس لیے بھی کہا کہ ایک ریالٹی تھی کہ وہ نوجوان تھے، اور ظاہر ہے اس لیے بھی بتایا کہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں بہت سے نوجوان صحابی بھی اسی طرح سے مشکل حالات سے دوچار تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، لقد قلنا اذن شططا، یقیناً اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے ایک بہت سخت جھوٹ بات کہی، حق سے گری ہوئی بات کہی۔ یعنی اس بیان میں ان کا اعتماد، ان کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے کہ جو جھلک رہا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا جو ہمارا رب ہے ہم اس کے ساتھ کسی اور کو پکاریں۔ یعنی اس میں شرک اور ان کے علاقے میں جو مشرکانہ طور طریقے رائج تھے اس کے خلاف ایک بیزاری کا اظہار ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے اس کے سوا اور ہستیوں کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے وہ ان پر کوئی واضح دلیل۔ یعنی یہ یقیناً نوجوانی میں زیادہ جوش ہوتا ہے آدمی کو، یار واٹس گوئنگ آن، یہ ہمارے معاشرے میں کیا خرابی ہے، یہ کیسے فضول قسم کی باتیں مان رہے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود مان رہے ہیں، تو کوئی دلیل تو دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹریڈیشن کے پیچھے پڑھ کے آپ کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہی جوش ہوتا ہے، یہی جوش ہونا چاہیے کہ یار سچائی کو جاننا چاہیے، یہ فضول باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اس لیے کہ جب بھی لوگ شرک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم لات، عزا، منات یا اپنے بزرگوں کو، غوث، ابدال، فلاں کو ہم پکار رہے ہیں، تو اصل میں یہ اللہ کی اسکیم ہے۔ یو نو واٹ، یہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، یہ بہت زبردست لوگ ہیں، یہ بہت نیک لوگ ہیں، دے آر ویری کلوز ٹو ہم۔ یہ سب یہ سارا پھر دھندا کہ ہم ان کو پکارتے ہیں اور پھر وہ اللہ میاں کے پاس لے جاتے ہیں ہماری دعاؤں کو، یہ جھوٹ ہے، یہ خدا پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں کے لیے براہ راست موجود ہے کہ اس سے وہ دعائیں کریں، اس کو پکاریں، اس کے آگے سجدہ کریں۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ اس نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ اس کے آگے ہم جھکیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ادھر ادھر بھی مانگ لیا کرو، ان پیغمبر کے نام پہ مانگا کرو کہ جو پیغمبر یہ دین لے کے آئے ہیں توحید پر مبنی، ان کے ساتھیوں کے نام پہ مانگا کرو کہ جو اسی پیغام کے ایسے والہانہ سپورٹ کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ان کے بعد میں ماننے والے ان کو پکارنا شروع کر دیں اللہ کے علاوہ۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے
کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست جیسے کہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو جاؤ، وما یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ نوجوان ان کو اللہ نے گویا کہ رہنمائی کی کہ جب تم ان لوگوں سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں الگ ہو جاؤ، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فاؤ الی الکہف، تو پناہ لو تم غار کی، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے، ویہیئ لکم، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، من امرکم مرفقا، تمہارے معاملے میں آسانی، سہولت، یعنی تم نے اگر اپنی پوری ایفرٹ کر لی ہے، تم نے دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تم نے بات پہنچا دی، اور اس کے بعد اپوزیشن، مخالفت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ تمہیں جینے نہیں دے رہے، تو تم اللہ کا نام لے کر غار میں جاؤ اور تم دیکھو گے کہ تمہاری ضروریات پوری ہوں گی، خدا تمہارے لیے تمہارے تمام معاملات کا بندوبست کر دے گا۔ اس کی پھر آگے کچھ تفصیل بتائی، بطر الشمس، تو تم دیکھتے ہو سورج کو، اذا طلع تزاور عن کہفہم، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو مڑ جاتا ہے ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب سے، واذا غربت، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم ذات الشمال، تو وہ کترا جاتا ہے بائیں جانب سے، وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ اس کے صحن میں ہوتے، صحن میں موجود ہوتے، اس کے درمیان کی جگہ میں۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کیا ہے یہ تو نہیں ہم جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی اس کی لوکیشن تھی اللہ کی مہربانی سے کہ جس میں وہ سو رہے تھے صحن میں، اور سونے میں جو ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے شدید گرمی سورج کی شعاؤں کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو محفوظ کر لیا، نہ اس کے طلوع ہونے کے بعد کا وقت اور نہ غروب ہونے کے یعنی دوسرے حصے میں کوئی ایسا موقع آتا کہ سورج کا اینگل ایسا ہوتا کہ جس سے کہ براہ راست ان کے اوپر اس کی شعائیں پڑ رہی ہوتیں ان کو انکمفرٹیبل کرنے کے لیے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک چیز تھی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، یعنی جس نے اللہ سے ہدایت پائی، اللہ کے قانون کے مطابق دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طلب کرتے ہوئے، وہی ہے کہ جو ہدایت پانے والا بن سکتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست۔ اللہ ہدایت دے دے، یعنی اللہ کی ہدایت دینے کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ آپ اس کی ہدایت میں دلچسپی لیں، آپ اس کے ہدایت کے طالب بنیں، اور وہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا، یعنی جب وہ یہ طے کر لے کہ اس شخص کا ایٹیچیوڈ، رویہ ایسا ہے کہ یہ ہدایت ڈیزرو نہیں کرتا، مغرور ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور چیزوں میں دلچسپی ہے، صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر تمہیں کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم گمان کرو گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ سو رہے ہیں اور ایک ہی جانب سوئیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا وہ باعث بنیں گے۔ یہ چیز بھی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم ان کو پلٹتے رہتے، وہ کروٹیں بدلتے رہتے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے دہلیز پر، یعنی وہ انٹرنس پہ بیٹھا اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان کو جاننے کے لیے جھانکتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم ان کے روب سے پوری طرح سے متاثر ہوتے۔ یعنی یہ وہ نوجوان ہیں جن کو کہ اللہ نے جب حفاظت دی
تو ان کے سونے کا بھی بندوبست کیا، ان کی کروٹوں کا بھی بندوبست کیا، سورج کو بھی حکم دے دیا کہ وہ بھی ان کو ڈسٹرب نہ کریں، کتے کو بھی ایسے بٹھا دیا کہ دور سے آنے والا سوچے کہ یہ تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں حفاظت ان کی جا رہی ہے، اور اگر کہیں سے تم اندر چلے بھی گئے اور جھانک کے تم ان کو دیکھتے تو تم ڈر کے مارے بھاگ جاتے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو پھر اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کئی برس تک سونے کے بعد وہ اٹھے۔ تاریخ سے جو اس طرح اس خاص واقعے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے ایک زمانے میں مسیح علیہ السلام کے بعد ترکی کے، موجودہ ترکی کے مغربی حصے میں ایک بادشاہ تھا جس کے ہاں مشرکانہ مذہب کا رواج تھا۔ تو یہ نوجوان اسی بادشاہ کے دور میں تھے، کوئی سن 250 عیسوی کی بات ہے یہ جی۔ یہ بھی نام آتا ہے اور بھی نام ہے اس کے۔ یہ 250 عیسوی میں یہ وہاں سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اراؤنڈ 200 سال کے بعد، 196 شاید کہتے ہیں، یہ تبدیلی آ گئی کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے دعوت دی، اور وہاں لوگوں نے اس مذہب کو، اللہ کے دین کو اختیار کر لیا۔ وہ بادشاہ ظاہر ہے کہ اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اور اب اللہ کے دین کو، مسیح علیہ السلام کو ماننے والے آ گئے۔ اس دوران میں یہ لوگ سوتے رہے، اور جب یہ اٹھے تو پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ قال قائل منہم کم لبثتم، پوچھنے والوں نے ان میں سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ ہم رہے کوئی ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم، تو بھیجو تم اپنے میں کسی ایک کو، بورقکم، اپنے اس سکے کے ساتھ، حاضی جو یہ ہے، یعنی جو ان کے پاس تھے، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکا طعاما، پھر وہ دیکھے کہ کوئی کھانا ہے پاکیزہ، فلیأتکم برزق منہ، پھر وہ لائے کھانا اس سے، یتلطف، اور اسے چاہیے کہ وہ بہت نرمی کے ساتھ جائے، احتیاط کے ساتھ، ولا یشعرن بکم احدا، اور تم کسی کو تم میں سے، تمہارے بارے میں وہ آگاہ نہ ہو جائیں، ولا یشعرن بکم احدا، کوئی بھی تمہارے بارے میں آگاہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اس کا تجربہ تھا کہ ان کی قوم ان کی کتنی دشمن بن گئی ہے، اور انہوں نے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ کھانے پینے بھی کوئی حلال کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو پاکیزہ کھانا حاصل کرنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے جو اپنے کسی ایک نمائندے کو بھیجا تو اس کو یہ تمام تلقین کر کے بھیجا کہ اس معاملے میں احتیاط کرنا۔ انہم ان یظہروا علیکم، یہ لوگ اگر یہ غالب آ گئے تم پر، یرجموکم، یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا ابدا، ولن تفلحوا اذن ابدا، اور تم ہرگز اس صورت میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، یعنی اگر تم دوبارہ اس دین پر لوٹ گئے تو پھر تو مارے گئے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح سے ہم نے ان کو آگاہ کیا ان کے بارے میں، لِيَعْلَمُوا، کہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی بستی والوں کو اس بات پر آگاہ کیا کہ یہ نوجوان کے جو آج سے کوئی 200 سال پہلے غائب ہو گئے تھے، یہ تو موجود ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور آخرت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔